احب ان یکون لہ وادیان، کہ اس کو ایک وادی سونے کی کہیں اور سے بھی مل جائے، سونے کی ایک وادی کا مالک بنا دیا جائے، اس کے بعد بھی ابن آدم کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوگی کہیں سے ایک وادی اور ہاتھ لگ جائے۔ کسی کو کاروبار میں 1 لاکھ کا فائدہ ہو گیا، وہ یہ کہیں نہ کہیں سوچے گا کہ اگر میں نے تھوڑا سا اور دھیان دے لیا ہوتا تو 2 لاکھ کا 4 لاکھ کا فائدہ ہو جاتا۔ ایک گاڑی کسی کو اللہ نے دے دی تو وہ یہ سوچے گا کہ اس سے ہائی لیول کی مل جائے یا پھر 2 ہو جائیں۔ کسی کو اللہ مکان دے دے، محل دے دے، کوئی اور چیز عطا کر دے تو وہ یہ سوچے گا اس حدیث کی روشنی میں کہ ایک اور کہیں سے ہاتھ لگ جائے۔ یملأ فاہ الا التراب، ابن آدم کا منہ بھر نہیں سکتا، ابن آدم کی خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ مر نہ جائے، جب تک اس کو قبرستان میں دفنا۔ انسان کے پاس سب کچھ ہے، بہت کچھ اللہ نے دیا ہے، لیکن کنجوسی اس لیول کی ہے کہ وہ دیکھنے میں پھٹیچر لگتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرے گا، نہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرے گا، نہ اچھا کھائے گا، نہ اچھا پہنے گا، نہ اچھا اوڑھے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ایک ہی خواہش ہے کہ مال آئے، ان کمنگ پر دھیان ہے، آؤٹ گوئنگ پر دھیان ہے۔ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اے میرے بندو، اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں جائیداد سے نوازا ہے تو کھاؤ، کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اچھا کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اچھا پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن تم اسراف سے کام نہ لینا۔ مال اگر اللہ نے تمہیں زیادہ دے دیا تو تم فضول خرچی نہ کرنا، انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دور حاضر کا ایک اور اہم اور بہت بڑا فتنہ جس کے حوالے سے آج گفتگو ہونا ہے وہ ہے مال کا فتنہ۔ مال اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اپنی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو مال کے ذریعہ ہی پورا کرتا ہے، اور اسلام میں مال و جائیداد کمانے کو منع نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے مال اور مال کمانے کے اسباب کو اپنا فضل قرار دیتے ہوئے مال کمانے کی ترغیب دی ہے، تاکہ انسان دنیا کی زندگی میں چین و سکون سے رہ سکے، خوشی اور مسرت کے ساتھ میں زندگی کے ہر ایک پل کو گزار سکے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مال یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے، اگر مال نہ ہو تو زندگی اجیرن ہے، پیسہ نہ ہو تو دنیا کی زندگی میں جینا بیکار ہے، اولاد نہ ہو تو دنیا کی زندگی بالکل تاریک اندھیرے کی طریقے سے ہے۔ اسی لیے مال کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے میرے بندو، مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں، دنیا کی زندگی کی رونق ہیں۔ اگر مال و جائیداد کو تمہاری زندگی سے نکال لیا جائے تو تمہاری زندگی اجیرن بن جائے گی، تمہیں چین و سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوگی، تم آپس میں لڑ جاؤ گے، جھگڑ جاؤ گے، تمہاری زندگی سے چین و سکون کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو مال، یہ آیت بتا رہی ہے کہ زیب و زینت ہے، زندگی گزارنے کے لیے، زندگی میں چین و سکون سے رہنے کے لیے مال کی ضرورت پڑے گی۔ اب مال جو ہے ایک طرف اللہ کی نعمت ہے تو دوسری طرف آزمائش بھی ہے۔ بہت سارے لوگ مال کے چکر میں پڑ کر کے اپنی زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے وہ بھلا دیتے ہیں، اور بسا اوقات مال کے ذریعہ ہی وہ فتنہ اور فساد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
انہیں صرف یہ یاد رہتا ہے کہ مال کیسے کمانا ہے، کس کس سے مال کمانے کے سلسلے میں آگے بڑھنا ہے، کس کس سے ہمارا مقابلہ ہے، یا پھر کس کس طریقے سے مال کما کر کے ہمیں شہرت حاصل کرنا ہے۔ انہیں صرف یہی یاد رہتا ہے، اور مال کے چکر میں آ کر کے وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی بھلا بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ مال دوسری طرف فتنہ بھی ہے۔ ایک طرف نعمت تو ہے، اگر صحیح استعمال کرو گے تو بہت بڑی نعمت ہے، غلط استعمال کرو گے تو بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے میرے بندو تمہارے لیے تمہارا مال، تمہارے لیے تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اگر تم نے مال اور اولاد کے سلسلے میں امتحان میں کامیابی حاصل کر لی تو سمجھو مال تمہارے لیے نعمت ہے۔ اگر تم مال کے چکر میں آ کر کے اللہ کو بھول بیٹھے، دین کے معاملے میں تم غفلت برتنے لگے تو سمجھ لو مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ایک طرف نعمت ہے، دوسری طرف آزمائش ہے، یعنی کہہ لیجئے مال رحمت بھی ہے اور مال زحمت بھی ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا تھا کہ میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت میں ایک فتنہ تھا، ہر امت میں ایک فتنہ پایا گیا۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میری امت کے لوگ مال کے چکر میں آ کر کے اللہ کو بھول جائیں گے، اپنے دین و ایمان کا سودا کر لیں گے، مال کو اپنے لیے فتنہ بنا لیں گے۔ اس لیے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ میری امت کے لوگوں کے لیے مال یہ بہت بڑا فتنہ بن جائے گا۔ ہر امت کا ایک فتنہ تھا، اور امت محمدیہ کا فتنہ یہ مال ہے۔ اس لیے مال کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو بہت ہوشیاری برتنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں مال کے چکر میں آ کر کے تم دنیا داری میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور دنیا تمہیں ہلاک کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فواللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر کے پیارے نبی فرما رہے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، لا الفقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے سلسلے میں محتاجی کا خوف نہیں ہے، میں تمہارے سلسلے میں محتاجی سے، غریبی سے، غربت سے نہیں ڈرتا، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن مجھے تمہارے سلسلے میں جس چیز کا خوف ہے وہ یہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر دنیا کشادہ نہ کر دی جائے، تمہاری زندگی میں مال کی کثرت نہ ہو جائے، تمہاری زندگی میں دنیا کی زیب و زینت کہیں امڑ نہ جائے۔ کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طریقے سے پہلے کے لوگوں پر دنیا کشادہ کر دی گئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اوپر بھی دنیا کشادہ کر دی جائے اور مال و جائیداد کی فراوانی ہو جائے۔ پیارے نبی آگے فرماتے ہیں فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، جس طریقے سے پہلے کے لوگ دنیا داری میں پڑھ کر کے آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، مال و جائیداد کے سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، کہیں تم بھی ایسا نہ کرنے لگ جاؤ، تم بھی مال و جائیداد کے سلسلے میں مقابلہ نہ کرنے لگ جاؤ۔ وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، جس طریقے سے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے ہلاک و برباد کر دیا، کہیں دنیا تمہیں بھی ہلاک اور برباد نہ کر دے۔ تو مال کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں مال اور جائیداد کی فراوانی نہ ہو جائے، دنیا داری میں تم اتنے نہ مبتلا ہو جاؤ کہ تم دنیا کے چکر میں پڑ کر کے اپنے دین و ایمان کا سودا کر بیٹھو اور دنیا تمہیں ہلاک و برباد کر دے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مال جب اللہ نے کہا کہ یہ نعمت ہے تو یہ فتنہ کب بنتا ہے؟ سوال یہ ہے
کہ مال فتنہ کب کب بنے گا، کیا ریزنز ہیں اس کے، کیا اسباب ہیں، کن وجوہات کی بنا پر یہ مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ ویسے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت زحمت کب بنے گی یہ دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز، مال ہمارے لیے فتنہ اس وقت بنے گا جب ہم مال سے انتہائی درجے کی محبت کریں گے۔ ویسے تو مال سے محبت کرنا یہ فطری ہے، ہر انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مال مجھے پسند نہیں ہے۔ فطری طور پر اللہ نے ہر انسان کے دل میں مال کی محبت کو جاگزی کر دیا ہے، اس کے دل میں محبت کو ڈال دیا ہے۔ اور قرآن کی آیت کے پس منظر میں کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے مال و جائیداد سے محبت نہیں، تو کہہ لیجیے وہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فطری طور پر ہر انسان کے ذہن و دماغ میں مال کی محبت پائی جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لوگوں کے دلوں میں کچھ چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے، محبوب چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی۔ ان میں سے چند چیز کا اللہ نے ذکر کیا، من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت یعنی اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کی محبت، والخیل المسومۃ، نشان زد گھوڑوں کی محبت، والانعام، چوپایوں کی محبت، والحرث، کھیتی باڑی کی محبت۔ 6 چیزوں کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کی محبت بھی انسان کے دل میں فطری طور پر پائی جائے گی، بیٹوں کی محبت، اولاد کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر پائی جائے گی۔ اسی طریقے سے سونے اور چاندی کے ڈھیر سے بھی انسان محبت کرے گا، مال و جائیداد سے محبت کرے گا، گھوڑوں سے بھی محبت کرے گا، چوپایوں سے بھی محبت کرے گا، اپنی کھیتی باڑی سے بھی محبت کرے گا۔ اس کے بعد میں ان 6 چیزوں کی حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا، ذالک متاع الحیات الدنیا، اے میرے بندو یاد رکھنا ان 6 چیزوں کی محبت تو تمہارے دل میں ڈال دی گئی ہے، لیکن اس کے چکر میں پڑ کر کے تم آخرت کو تباہ نہ کر لینا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی زیب و زینت ہیں، دنیا کا ساز و سامان ہے، اس کے چکر میں پڑ کر کے تم آخرت کو برباد نہ کر لینا۔ تو انسان فطری طور پر ان 6 چیزوں سے محبت کرتا ہے، اور کہہ لیجئے زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ جیسے عورت ہے، عورت کی ضرورت ہر انسان کو ہے، ہر انسان عورت سے، لڑکی سے، بیوی سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر عورت دنیا کے اندر نہ ہوتی تو کہہ لیجئے کہ انسان ادھورا تھا۔ اسی لیے عورت کی محبت فطری طور پر انسان کے دل میں ہے۔ اولاد کی محبت، اولاد سے ماں باپ کتنی محبت کرتے ہیں، اگر جان بھی نکل جائے اپنے اولاد کی خاطر تو یہ جان دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، خون دینا پڑ جائے تو خون دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، پھیپھڑے اور کڈنی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ اولاد کی خاطر کڈنی اور پھیپھڑے بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس قدر انتہائی درجے کی محبت یہ ماں باپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ چیز فطری ہے۔ اچھا، معاملہ کب بگڑتا ہے؟ یہ چیزیں، ان سے محبت کرنا یہ فطری ہے، لیکن معاملہ تب بگڑتا ہے جب مال کی محبت ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں زیادہ کرنے لگے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں ہمیں مال سے زیادہ محبت ہو جائے، شریعت کے قوانین کے مقابلے میں مال ہمیں زیادہ اچھا لگنے لگے، تب یہ مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، الہاکم التکاثر، تکاثر نے، زیادہ مال و جائیداد کی چاہت نے، زیادہ مال و جائیداد کی ہوس نے تمہیں دین سے غافل کر دیا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے، جب تک تمہیں موت نہیں آ گئی تب تک مال و جائیداد کی ہوس تمہارے دل میں
پائی جاتی رہی، مال و جائیداد کی زیادہ ہوس نے تمہیں دین سے دور کر دیا۔ غور کرو، جو مال و جائیداد ہمیں دین سے دور کر دے تو ظاہر سی بات ہے وہ مال ہمارے لیے فتنہ ہے۔ جو اللہ سے دور کر دے تو ظاہر سی بات ہے وہ مال فتنہ ہی تو ہے۔ جو دین سے غافل کر دے وہ مال ہمارے لیے فتنہ ہی ہے۔ اور انسان کے دل میں مال کی محبت اس قدر پائی جاتی ہے، اس قدر اس کی ہوس ہے انسان کی، ابن آدم کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ انسان کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوگی، کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ایک حدیث کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان لابن آدم وادیا من ذہب، اگر ابن آدم سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سونے کا ایک پہاڑ ہے، سونے کی ایک وادی ہے، اس کے مالک تم ہو، یہ تمہاری پراپرٹی ہے، آج سے یہ سونے کا پہاڑ تمہاری ملکیت میں ہے، پھر اس کے بعد اس سے کہا جائے کہ یہ ساری کی سارے اختیارات تمہارے ہاتھ میں دے دیے گئے، ایک پہاڑ سونے کے مالک تم بن گئے، اس کے بعد بھی ابن آدم کی چاہت دیکھو، ابن آدم یہ چاہے گا احب ان یکون لہ وادیان، کہ اس کو ایک وادی سونے کی کہیں اور سے بھی مل جائے، سونے کی ایک وادی کا مالک بنا دیا جائے، اس کے بعد بھی ابن آدم کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوگی کہیں سے ایک وادی اور ہاتھ لگ جائے۔ کسی کو کاروبار میں 1 لاکھ کا فائدہ ہو گیا، وہ یہ کہیں نہ کہیں سوچے گا کہ اگر میں نے تھوڑا سا اور دھیان دے لیا ہوتا تو 2 لاکھ کا 4 لاکھ کا فائدہ ہو جاتا۔ ایک گاڑی کسی کو اللہ نے دے دی تو وہ یہ سوچے گا کہ اس سے ہائی لیول کی مل جائے یا پھر 2 ہو جائیں۔ کسی کو اللہ مکان دے دے، محل دے دے، کوئی اور چیز عطا کر دے تو وہ یہ سوچے گا اس حدیث کی روشنی میں کہ ایک اور کہیں سے ہاتھ لگ جائے۔ پیارے نبی آخر میں فرماتے ہیں يملأ فاه الا التراب، ابن آدم کا منہ بھر نہیں سکتا، ابن آدم کی خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ مر نہ جائے، جب تک اس کو قبرستان میں دفنا نہ دیا جائے، جب تک اسے مٹی کے حوالے نہ کر دیا جائے، مٹی ہی ابن آدم کا منہ بھر سکتی ہے۔ تو مال و جائیداد کے سلسلے میں ہر انسان کی یہی خواہش ہے کہ تھوڑا اور کہیں سے مل جائے، جب تک مر نہیں جائے گا، جب تک ہوس پوری ہونے والی نہیں ہے۔ تو مال و جائیداد کے سلسلے میں اگر زیادہ محبت ہم کریں گے، مال کے چکر میں پڑ کر کے دین سے غافل جب ہو جائیں گے تو یہ مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے مال ہمارے لیے فتنہ اس وقت بھی بنے گا جب مال کماتے وقت ہم حلال اور حرام کی تمیز بھول جائیں گے تو یہ مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، ایسی کنڈیشنز آ جائیں گی کہ انسان یہ پرواہ نہ کرے گا کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے۔ لا یبال المرء ما اخذ منہ، انسان یہ پرواہ نہ کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، امن الحلال ام من الحرام، کہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ غور کرو مسلمانوں، جب حلال و حرام کی تمیز ہم بھول جائیں گے تو یہ مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ آج حالات ایسے پیدا ہو گئے، انسان یہ دیکھتا ہی نہیں کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ مال و جائیداد کی ہوس نے انسان کو اتنا گمراہ کر دیا کہ وہ مال و جائیداد کے چکر میں آ کر کے چوری بھی کر رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، سٹے بازی بھی کر رہا ہے، اور جو چیزیں غلط ہو سکتی وہ ساری کی ساری چیزیں مال اکٹھا کرنے کے سلسلے میں کر رہا ہے۔ پیارے نبی فرماتے کہ انسان جب مال میں حلال و حرام کی تمیز بھول جائے گا تو یہ مال کمایا ہوا اس کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ لہذا مال کماتے وقت ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اگر پرواہ نہ کریں گے تو مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے مال ہمارے لیے فتنہ اس وقت بھی بنے گا جب ہم کنجوسی کریں گے، کنجوسی، بخل، بخالت۔ انسان کے پاس سب کچھ ہے، بہت کچھ اللہ نے دیا ہے، لیکن کنجوسی اس لیول کی ہے کہ وہ دیکھنے میں پھٹیچر لگتا ہے،
نہ اپنے اوپر خرچ کرے گا، نہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرے گا، نہ اچھا کھائے گا، نہ اچھا پہنے گا، نہ اچھا اوڑھے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ایک ہی خواہش ہے کہ مال آئے، ان کمنگ پر دھیان ہے، آؤٹ گوئنگ پر دھیان ہے ہی نہیں، کہاں خرچ کرنا ہے کچھ پتہ نہیں، نہ اپنا خیال ہے کیا کھاؤں، کیا پہنوں، کیا اوڑھوں۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس ہے تو اچھا پہنو، اچھا کھاؤ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر اللہ نے تمہیں نعمت سے نوازا ہے تو وہ دکھنا چاہیے نا۔ اللہ نے نعمت دی ہے، مال دیا ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا اوڑھو، بیوی بچوں پر اچھا خرچ کرو، اچھا گھر مکان بناؤ، خوب عیش کی زندگی گزارو، اللہ کی عبادت کرو، کنجوسی نہیں کرو۔ کنجوسی اگر کریں گے تو یہ کنجوسی ہمارے لیے بوال جان بن سکتی ہے۔ ہم ہی سوچتے ہیں نا کہ کنجوسی سے کام چلائیں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، حالانکہ بہتر نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن پڑھو تو صحیح، ہوش اڑ جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، وہ لوگ جو مال کے سلسلے میں بخیلی کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی خرچ نہیں کرتے، وہ تو یہ سوچتے ہیں ہوا خیر لہم، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، جتنی بخیلی کر لوگے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا بل ہوا شر لہم، یہ بخیلی تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ بخیلی تمہارے لیے بوال جان ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہاری بخیلی کی وجہ سے تمہاری گردن میں طوق پہنائے جائیں گے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میراث جو اصل ہے زمین و آسمان کی وہ اللہ کے لیے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا ہمارے باپ نے جو چھوڑا ہے وہ میراث بیٹوں کی ہے یا پھر ان کے ورثہ کی ہے، حالانکہ حقیقت میں وارث اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، نسلیں بدلتی رہتی ہیں، مالک بدلتے رہتے ہیں، لیکن چیزیں وہی رہتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل وارث جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے ہمیں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ کنجوسی اگر کریں گے تو قیامت کے دن کنجوسی کی وجہ سے ہی گردنوں میں طوق پہنائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا زکوٰۃ ان کے مال پر فرض ہو گئی ہے، تو زکوٰۃ دینے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیز کیا ہے؟ فرض ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق دینے میں بھی کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اگر اس میں بھی کنجوسی سے کام لیں گے تو قیامت کے دن ہمارے لیے یہ مال وبال جان بن جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ دنیا کے اندر سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سینت کر کے رکھتے ہیں، خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں، گن کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یحمى تپایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس مال کو تپا کر کے اس تپائے ہوئے مال سے انسان کی کمر کو داغا جائے گا، انسان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، انسان کے بدن کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارا خزانہ ہے، یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہاری جائیداد ہے، یہ تمہاری پراپرٹی ہے، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، آج اس کے سلسلے میں تم عذاب چکھو، جہنم میں چلے جاؤ، جہنم کا عذاب چکھو۔ تو یہاں بھی زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں اگر کنجوسی کریں گے تو یہ مال ہمارے لیے وبال جان بن سکتا ہے، ہمارے لیے فتنہ بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے، مال ہمارے لیے فتنہ اس وقت بھی بنے گا جب ہم خرچ کرنے میں اسراف کریں گے۔ اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو، اور اسراف کے معنی پر آپ جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایسی جگہ خرچ کرنا
جہاں خرچ کرنے کے بعد افسوس ہو، ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کے بعد پچھتاوا ہو کہ ارے یہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہاں نہ ہمارا فائدہ ہوا، نہ ہمارے گھر والوں کا فائدہ ہوا، نہ سماج کا انفرادی فائدہ ہوا، نہ سماج کا اجتماعی فائدہ ہوا، ایسی جگہ خرچ کرنے کو کہہ لیجیے اسراف کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر اسراف کرو گے تو مال تمہارے لیے فتنہ بنے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے میرے بندو اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں جائیداد سے نوازا ہے تو کھاؤ، کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اچھا کھاؤ، واشربوا اچھا پیو، ولا تسرفوا لیکن تم اسراف سے کام نہ لینا۔ مال اگر اللہ نے تمہیں زیادہ دے دیا تو تم فضول خرچی نہ کرنا، انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مال کی وجہ سے اللہ ہم سے محبت نہ کرے تو مال ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اور ایک جگہ کیا کہا؟ ایک جگہ کہا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ تو شیطان کا بھائی ہونا یہ صحیح ہے یا غلط؟ غلط، برا۔ تو کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے ہم شیطان کے بھائی بن رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مال ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اے میرے بندو اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق ادا کرو، مسکینوں کے حق ادا کرو، مسافروں کے حق ادا کرو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا لیکن تم ابذار نہ کرنا، مال کے سلسلے میں اسراف نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ مال کی وجہ سے اگر اللہ ہم سے محبت نہ کرے تو یہ مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا، مال کی وجہ سے ہم شیطان کے بھائی بنا دیے جائیں تو یہ مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ غور کرو مسلمانوں، غور کرو میرے بھائیوں، سنجیدگی کے ساتھ سوچو کہ آج شادیوں کا ماحول چل رہا ہے، شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، شادیوں کو لے کر کے آج ہمارے کتنے فضول خرچی ہو گئے۔ بہت ساری تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اسراف کی مثال دینا چاہوں گا۔ شادی ہو رہی ہے، شادی میں بارات آئی ہے، دولہا آیا ہوا ہے، دولہا کے آنے کی وجہ سے نوٹوں کی گڈیاں اڑائی جا رہی ہیں، دولہا کے استقبال میں پیسہ لٹایا جا رہا ہے، بیوی کی رخصتی کے وقت پیسہ لٹایا جا رہا ہے۔ غور کرو، سنجیدگی کے ساتھ میں سوچ لینا، ان لوگوں سے جا کر کے پوچھ لینا جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، ان کو بعد میں افسوس ہوا ہوگا کہ اے کاش ہم نے فلاں جگہ پر اتنا پیسہ خرچ نہ کیا ہوتا تو آج ہماری بیماری میں کام آ جاتا۔ دولہا کے استقبال میں، بیوی کی رخصتی میں نوٹوں کی گڈیاں اڑانا یہ اسراف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی طریقے سے بارات لے جاتے وقت یا بارات کے استقبال میں، بارات کے ریسیو کرتے وقت یا بارات کے پہنچتے وقت یہ ہوائی فائرنگ کرنا، یہ پٹاخے بازی کرنا، یہ آتش بازیاں کرنا۔ غور کر لو مسلمانوں، 50,000 ہزار کے، 80,000 ہزار کے، سننے میں یہاں تک آیا 1 لاکھ کے لوگوں نے پٹاخے بجا دیے چند منٹ میں، تھوڑی سی دیر میں پورے 50 لاکھ میں آگی لگا دی، 1 لاکھ میں آگی لگا دی۔ ان سے جا کر کے پوچھ لو، اکیلے میں اللہ کی قسم کھا کر دلا کر ان سے پوچھ لو کہ انہیں بعد میں افسوس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ضرور انہیں افسوس ہوا ہوگا کہ اے کاش ہم نے یہ تماشا نہ رچایا ہوتا تو آج ہمارے پاس اتنا پیسہ بچ گیا ہوتا، آج بیماری میں کام آ گیا ہوتا۔ یہ اسراف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کوئی کھڑے ہو کر کے اٹھ کر کے بتائے کہ اس کا کوئی بھی ایک فائدہ ہو؟ ہماری جان کو خطرہ ہے آتش بازی کرنے کی وجہ سے، ان لوگوں کو جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہے کہ کہیں یہ تیز آواز کی وجہ سے مر نہ جائیں، تیز آواز کی وجہ سے ان کی جان نہ نکل جائے۔ اجتماعی طور پر پورے سماج کو نقصان ہے۔ کوئی سو رہا ہے، وہ اچانک سے اٹھے گا، اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی اور وہ دل کا مریض ہو سکتا ہے۔ کوئی
کوئی پہلے سے مریض ہے تو وہ مر سکتا ہے۔ اس قدر تیز آواز والی یہ پٹاخے بازی مسلمانوں کا شیوا نہیں تھا، یہ اسراف ہے۔ اسراف اگر کریں گے تو اللہ محبت نہیں کرے گا، اسی طریقے سے اسراف کریں گے تو شیطان کے بھائی بن جائیں گے، اور شیطان کے بھائی جب بن جائیں گے تو مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ سنجیدگی سے سوچئے گا، بری لگ سکتی ہے کسی کو لیکن برا لگے کوئی پرواہ نہیں، حق بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مال ہمارے لیے فتنہ کب بنے گا؟ جب ہم مال کمانے کے سلسلے میں لوگوں کی حق تلفی کریں گے۔ غور سے سنیے، تھوڑی دیر سوئیے مت۔ مال ہمارے لیے فتنہ کب بنے گا؟ جب بنے گا جب ہم مال کمانے کے سلسلے میں لوگوں کی حق تلفی کریں گے، حق ماریں گے تو مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ پیارے نبی کی حدیث سنو، پیارے نبی نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض، جس نے کسی کی زمین ایک بالشت لے لی، ظلم کرتے ہوئے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، ایک بالشت زمین پر کسی نے ناحق قبضہ کر لیا، پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ، قیامت کے دن 7 زمین کا طوق بنا کر کے اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ غور کر لینا، غور کر لینا، یہاں کے حالات کا میں نے 3 سال میں جائزہ لیا ہے، یہاں کے حالات کو میں نے پڑھا ہے، بہت اندر سے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اس معاملے میں بہت سارے لوگ ننگے ہیں۔ ایک بالشت کہا ہے شبرم من الارض، ایک بالشت ناحق لے لی تو کیا ہوگا؟ سزا بتائی، 7 زمین کو طوق بنا کر کے اللہ قیامت کے دن اس کی گردن میں لٹکا دے گا۔ کہا جائے گا یہ زمین ہڑپ کر کے آیا ہے دنیا میں، یہ وہ شخص ہے۔ اور دوسری جگہ پر کیا کہا؟ یہ جہنم کا ٹکڑا ہے، جہنم کا ٹکڑا ہے۔ دینداری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نمازی ہیں، دینداری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حاجی ہیں، دینداری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بہت پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دینداری یہ ہے کہ ہم حقوق العباد میں اچھے ہوں، ہم بندوں کے معاملے میں اچھے ہوں، یہ ہے دینداری۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو میں نے ایک ٹکڑا ناحق دے دیا تو گویا کہ وہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ حدیث سنیے، پیارے نبی فرماتے ہیں انما انا بشر، صحابہ سن لو، غور سے سن لو، میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، تم لوگ جھگڑے لے کر کے میری عدالت میں آتے ہو، میرے پاس آتے ہو سکتا ہے کہ جو 2 لوگ جھگڑا لے کر کے آئے ہوں ان میں سے ایک چرب زبان ہو، زیادہ بولنے والا ہو، زیادہ گالی فکری دینے والا ہو، بہت زیادہ بولنے میں ماہر ہو، اور میرے پاس آ کر کے وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے حق میں زمین کا فیصلہ کرا لے، اپنے حق میں فیصلہ کرا لے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لا یاخذہ، اے صحابہ اگر کبھی انسان ہونے کی حیثیت سے مجھ سے فیصلہ غلط ہو جائے تو تم اس زمین کو نہ لینا، اس زمین پر تم قبضہ نہ کر لینا۔ فانما اقطع قطعۃ من النار، اس لیے کہ اگر میں کسی کو ناحق زمین دے دوں گا، ایک ٹکڑا زمین کا دے دوں گا تو گویا کہ میں اسے جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، اگر کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ مجھ سے غلط ہو جائے تب بھی تم زمین پر قبضہ مت کرنا، باز آ جانا، ورنہ کیا ہوگا یہ سمجھ لینا کہ میں تمہیں جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ مال اور جائیداد کمانے کے چکر میں آج ہم اتنے اندھے ہو گئے کہ آج ہمیں حلال و حرام کی تمیز نہیں، آج ہم راتوں رات میں کسی کی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں، کسی کا حق مار کر کے کھا جاتے ہیں، بہن بیٹیوں کا حق دبا لیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اگر یہ حالات رہے تو مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ مال کے سلسلے میں چند آخری پیغامات دیکھیے۔ مال ایک ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں 2 سوال ہونا ہے، 2، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس لیے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ کما کہاں سے رہے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے
اور یہ حقیقت ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ یہ پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، ہر انسان کو جواب دینا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قدم ابن آدم کے ہٹ نہیں پائیں گے۔ کسی کو یہ فلسفہ لگتا ہو، کسی کو یہ کہانی لگتی ہو، کسی کو یہ اسٹوری لگتی ہو، تو وہ غور سے سن لے، یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہر انسان کو وہاں قیامت کے دن کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے کہاں سے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا، یہ مال کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے کافروں کے مال کو دیکھ کر کے ہم پریشان نہ ہوا کریں کہ اللہ نے ان کو بہت دیا ہے، ان کا یہ ہے، ان کا وہ ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام والے ہیں، پھر بھی ہم پریشان۔ تو کافروں کے مال کو دیکھ کر کے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اے نبی، آپ کافروں کے مال کو دیکھ کر کے یا کافروں کی اولاد کو دیکھ کر کے تعجب نہ کیا کریں۔ اللہ انہیں دنیاوی زندگی میں مال اور اولاد کے ذریعہ آزماتا ہے، بلکہ کہہ لیجیے عذاب دیتا ہے۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور اللہ انہیں کفر کی حالت میں ہی دنیا میں مارنا چاہتا ہے۔ اس لیے کافروں کے مال و جائیداد کو دیکھ کر کے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آخری چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پہلے تو یہ کہا موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، مال تمہارے لیے فتنہ نہیں بنے گا، موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ پھر دوسری جگہ کیا کہا کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ دو جگہ کہا اللہ نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ۔ اے ایمان والو، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن کوئی تجارت کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی کاروبار کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ اس دن کے آنے سے پہلے تم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر کسی کو موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لینا۔ کنجوسی مت کرنا، اسراف بھی مت کرنا، میانہ روی اختیار کر لینا، اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا، سارے کے سارے لوگوں کے حقوق ادا کر دینا۔ اس کے بعد میں تم اللہ کے راستے میں بھی دینے کا خاص خیال رکھنا۔ اگر خرچ نہیں کیا تو کیا کہیں گے ہم؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن، میں اللہ ایک مہلت دے دے، اب خوب صدقہ کروں گا، اب نیک بن جاؤں گا، تو وہ صرف حسرت رہ جائے گی، صرف ایک تمنا اور آرزو رہ جائے گی، ہونے والا کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایک حسرت قیامت کے دن انسان کرے گا جب فیصلہ ہو جائے گا، سب کے نام اعمال دے دیے جائیں گے، اعمال کے بیس پر کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں جب اعمال کی ڈائری مل جائے گی تو جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں اعمال کی ڈائری ملے گی انہیں سب سے پہلے اپنا مال یاد آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، ان لوگوں کی مثال سنو جن کو قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ وہ تو یہ کہیں گے کہ اے کاش ہمیں نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا، اے کاش ہمارا خاتمہ ہو گیا ہوتا، ہمیں موت آ گئی ہوتی، ہمارا سب کچھ ختم ہو جاتا، دوبارہ ہمیں نہ اٹھایا جاتا۔ اس کے بعد میں سب سے پہلی حسرت یہ کریں گے ما اغنا عنی مالیا، آج قیامت کے دن مال نے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ہلک عنی سلطانیہ، ہماری سلطنت بھی برباد ہو گئی، ہماری بادشاہت بھی، ہماری چودراہٹ بھی سب ستیہ ناش ہو گئی، سب مٹی میں مل گئی۔ تو سب سے پہلے قیامت کے دن مال یاد آئے گا۔ اس لیے خلاصہ یہی ہے کہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، مخالط نہ کریں، اسراف نہ کریں، کسی کے حق کو نہ دبائیں، کسی کا حق ہڑپ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ بیٹیوں کا جو حق ہے یا بہنوں کا جو حق ہے، بھائیوں کا جو حق ہے، رشتہ داروں کا جو حق ہے، پڑوسیوں کا، مہمانوں کا، مسافروں کا، جو بھی حق ہے وہ ہمیں اپنے مال میں سے دینا پڑے گا۔ یہی ہماری شرعی تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مال کے سلسلے میں چوکنا رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔